بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسا درود جو بزرگوں کا نہایت آزمودہ وظیفہ ہے، جو ہر طرح کی فکر و غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے، اور اس درود پڑھنے سے اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں پیش کرنے سے بہت ہی جلدی حاجت وغیرہ پوری ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس درود کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اول 1000 دفعہ 40 دن پڑھنا ہے۔ دوسری زکوٰۃ یہ ہے کہ 141 دفعہ 40 دن تک پڑھنا ہے۔ تیسری زکوٰۃ یہ ہے کہ 360 دفعہ 40 دن پڑھنا ہے۔ جس طرح آسانی ہو اس کے 40 دن پورے کریں۔ اس کے بعد روزانہ 11 دن 41 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس طرح اس کے اثرات میں نمایاں ترقی۔ زکوٰۃ کے بعد اگر کوئی مقصد کے پڑھے 71 یا 300 دفعہ پڑھے، فوراً مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا تب بھی یہ برکات سے خالی نہیں ہے، اور اگر یہ درود پاک کوئی قضاء حاجت وغیرہ ہو اس کے لیے پڑھے۔ اس کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ ہر روز بے وقت نماز عشاء کھڑے ہو کر پڑھے اور دو نفل برائے قضاء حاجت ادا کرے۔ حاجت دینی ہو تو قبلہ رخ کرے، اور اگر حاجت دنیوی ہو، مثال کے طور پر حصول رزق، حصول منت، ادائیگی قرض، تو جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اور اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہو یا مقدمے سے برات مقصود ہو تو، یا کسی روٹھے کو اپنی طرف مائل کرنا ہو تو، اور اپنی محبت میں دیوانہ کرنا ہو تو شمال کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور پہلے دن 10 مرتبہ، دوسرے دن 20 مرتبہ، تیسرے دن 30 مرتبہ، غرض جب تک حاجت پوری نہ ہو یہ روز 10 مرتبہ بڑھاتا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی پر کامل یقین رکھے اور ناکامی کا خیال بھی ذہن میں نہ آئے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہو، درود پاک تنجینہ کی تلاوت کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے اس کا سفر کامیابی سے ہمکنار ہو، جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا ہو اس میں کامیاب ہو، اسے چاہے کہ وہ سفر پر جانے سے قبل باوضو حالت میں فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 125 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر دعا مانگے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، یہی درود شریف پڑھتا رہے اور ناغہ نہ کرے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ معزز سامعین اکرام، اگر کوئی رشتے کا مسئلہ ہو، اگر کسی لڑکی اور لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، سرے سے رشتہ نہیں آتا، یا اگر رشتہ آتا ہو مگر بات طے نہیں ہوتی ہو، یا رشتے والے ناپسند کرتے چلے جاتے ہیں، اسے چاہیے کہ نماز فجر اور عشاء کے ادائیگی کے بعد کسی سے کلام کیے بغیر 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ 40 یوم کے اندر انشاءاللہ کوئی اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، اگر کسی شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، جس کو ذرا سی بھی بات پر جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور اسے احساس تک نہ ہوتا ہو، اس کی عادت کی وجہ سے اکثر شرمندگی اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہو، اپنی اس عادت سے تنگ ہو اور اسے چھوڑنا چاہتا ہو، اس مقصد کے لیے اسے چاہیے کہ ہر روز فجر نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان 21 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ چند ہی روز میں اس کی یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، کام میں رکاوٹ، نوکری کی تلاش، ویزا کے معاملات، شادی اور رزق، کاروبار کی بندش کے لیے درود تنجینہ یہ عمل بہت مجرب ہے۔ بحری سفر کے جملہ آفات سے خلاصی کا ایک عجیب آزمودہ درود ہے، نیز کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں بھرپور کامیابی کے لیے 1000 مرتبہ پڑھنا اکثیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے، اور ہر طرح کی فکر و غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ بزرگوں کا نہایت آزمودہ ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں پیش کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاجت پوری ہوگی اور انہوں کا کام اللہ تبارک و تعالی غیب سے کریں گے۔ نیز اس درود شریف کے پڑھنے والا ہرگز کبھی بدبخت شمار نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں اس عظیم درود شریف کی طرف۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بها صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یہ درود شریف بحری سفر میں حفاظت اور دینی و دنیاوی مہمات میں کامیابی کا اکثر اعظم درود شریف ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بها صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔